نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا یہ اجتماع خواتین کے لیے خاص طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے تو بغیر کسی تمہید کے خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کے حوالے سے کچھ باتیں ان کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف، سب سے افضل بنایا۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو الگ الگ جنسیں قائم کی۔ انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں کا مرتبہ برابر ہے۔ عورت اور مرد کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں الگ الگ حالات سے گزرتا ہے، الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر انسان سارے کام نہیں کر سکتا، تو دنیا میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی الگ الگ کچھ ذمہ داریاں متعین کی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کی بنیاد پر سماج میں دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے اور کتنے بھی مسائل کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جائے، اگر مرد اور عورت کی جو الگ الگ ان کا مزاج ہے، الگ الگ ذوق ہے، الگ الگ سائیکولوجی ہے، الگ الگ جسمانی ساخت ہے، ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرے گی تو کبھی بھی مسائل سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ آج دنیا میں عورتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، سب کو برابر حقوق ملنا چاہیے، لیکن عورتوں کو مردوں سے برابر بلکہ مردوں سے زیادہ حقوق کیسے ملیں گے؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، فیکٹس دیکھتے ہیں کہ پہلے دنیا میں کیا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کیا ہوا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، نہ اس کو زندہ رہنے کا حق تھا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کے انتہائی گندے بد تہذیب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور خالی عرب میں نہیں، ہم دنیا کے دیگر ممالک کے بارے میں اگر پڑھیں تو اکثر جگہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، انہیں وراثت میں حق نہیں تھا، انہیں اپنی رائے مشورہ دینے کا حق نہیں تھا، سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے سماج میں جو حیثیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، دنیا اس سے پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام، دین اسلام، یہ عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتا۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اور آپ دنیا کو بتلائیے کہ اسلام نے عورت ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو حق دیا ہے، سماج میں جو مقام دیا ہے، وہ دنیا کا نہ کوئی دھرم دے سکتا ہے
اور نہ کوئی انتہائی ترقی یافتہ سماج دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، ایک عورت اپنی زندگی میں 4 حیثیتوں سے گزرتی ہے۔ وہ کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس شخص کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھی جگہ اس کا رشتہ کیا، تو وہ شخص اور میں، کون کہہ رہا ہے؟ خاص طور پر میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنے ہیں، جو اللہ کے لاڈلے ہیں، جن کے صدقے میں جنت ملے گی، جن کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا انشاءاللہ، اور جن کی سفارش پر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو جنت ملے گی، وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے اپنی بیٹی کو اچھی ایجوکیشن دیا، اعلیٰ تعلیم دی، اچھی تربیت کی، اچھا انسان بنایا اسے، اور اچھی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، میدان محشر میں، جنت میں وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اتنے قریب ہوں گے۔ آئے دنیا کوئی مثال پیش کرے بیٹیوں کے حوالے سے، کسی بھی سماج میں، معاشرے میں، یا کسی بھی مذہب میں اگر اس طرح کی فضیلت بیان کی گئی ہو تو کوئی مثال پیش کرے۔ بہن کے حوالے سے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ اچھا، کیسے؟ آپ نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے اور میں نے بھی پیا ہے، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ بہن کا مقام اسلام کیا بتا رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو اپنی چادر مبارک پہ بٹھایا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ میری بہن ہے۔ لائے دنیا مثال پیش کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق نہیں ادا کیے، اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، لائے وہ مثال پیش کرے۔ ایک بیٹی کو، ایک بہن کو شریعت کیا مقام دے رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی چادر پر ان کو بیٹھا رہے ہیں۔ بیوی کے لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیے اور اپنے گھر میں جا کر بتلائیے، اور جو لوگ پنڈال میں موجود ہیں، جہاں باہر آواز جا رہی ہے، وہ سنیں۔ پتنی کے حوالے سے، وائف کے حوالے سے اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ سب سے بہتر یہ نہیں کہا کہ جو بڑے نماز پڑھتا ہو، خوب روزے رکھتا ہو، رات بھر مصلی پہ کھڑا رہتا ہو، یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ گھر والوں میں کون ہے؟ بیوی، بچے۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسلام کہہ رہا ہے، کیا دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر شوہر مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ کاہے کا؟ صدقے کا۔ صدقہ مطلب ہوتا ہے دان کرنا، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھے تو اسے بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔
اور اسلام کہہ رہا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. دنیا مثال پیش کر پائے گی؟ کوئی اور یہ مقام دے پائے گا بیوی کو؟ آج جو یورپ کا کلچر ہے وہ عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے. لائے مثال پیش کرے، بیوی کو تم یہ حقوق دے پاؤ گے؟ اسلام کہہ رہا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور میاں بیوی جب ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، اللہ کے آخری میسنجر، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہمارے آپ کے لیے نمونہ چھوڑا. یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا کہ ان کی بیویاں تھیں، وہ دل کے بہت اچھے تھے تو وہ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. نہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، گھر میں صفائی کر دیا کرتے تھے، جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. کون؟ آقا، آخری نبی، اللہ کے محبوب، کونین کے سردار، نبیوں کے سردار. آج ذرا سا دنیا میں کسی کو کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے. اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. آپ جھاڑو خود لگا لیا کرتے تھے، جانور کے دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، آپ کے جوتا پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے، اپنی اہلیہ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ دنیا چاند پر پہنچ جائے، عورت کی آزادی کے بڑے بڑے نعرے لگائے، دعوے کرے، لیکن یہ مقام ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، ایک بیوی کو دنیا نہیں دے سکتی. ماں کے حوالے سے اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میری ماں بہنوں، آپ بھی سنو، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سنیں کہ اسلام عورت ہونے کی حیثیت سے ایک ماں کو کیا مقام دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے کہا دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، اچھے کام کرو گے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. ایک مسلمان جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں جنت مل جائے، اسی لیے کرتا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، آج یہاں جلسے میں آئے جنت کے لیے، بڑوں کی عزت کرتے ہیں جنت کے لیے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں جنت کے لیے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں جنت کے لیے. سارے کام جنت کے لیے کرتے ہیں. سنو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم سارے کام جنت کے لیے کرتے ہو اور جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک صحابی ہیں، صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا مولانا سے کیا مقام ہے صحابہ کا. ایک صحابی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا آقا میرے اچھے سلوک کا، کہے گا اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مجھے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کرنا چاہیے سب سے زیادہ؟ آقا نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ. فرمایا پھر کس کے ساتھ؟ ہم سمجھتے کہ باپ کا نام لیتے. فرمایا پھر تمہاری ماں کے ساتھ. فرمایا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ میں فرمایا باپ کے ساتھ. دنیا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے، دے پاؤ گے تم یہ حق؟ دے پاؤ گے یہ حق؟ تم مردوں کے برابر حق دینے کی بات کرتے ہو، ماں کو اسلام مرد سے 3 گنا زیادہ حق دے رہا ہے. تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے ماں کو جو مقام اسلام نے دیا ہے تم نہیں دے سکتے. تم عورت کے حق کا نعرہ تو لگا سکتے ہو. قرآن ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک مت کہنا،
اف تک مت کہنا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا بڑا آدر کرنا, ان سے زور سے بات مت کرنا, ان کی نافرمانی مت, یہ تو کہہ ہی رہا ہے, لیکن اف بھی مت کہنا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس نے, والدین نے کچھ کہہ دیا, ہمیں اچھی نہیں لگی, تو ہم تھوڑا سا ناگوار ہو کے آدمی کہتا ہے, اس طرح آدمی کہہ دیتا ہے نا, ارے یہ تک کہنے کو اسلام نے منع کیا ہے ماں باپ کے آگے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اپنے والدین ماتا پتا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رہنا. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سماج, کوئی دھرم ایک عورت کو بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے یہ مقام نہیں دے سکتا. اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے عورتوں پر ظلم کیا ہے, آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, گوگل پہ سارا ڈیٹا موجود ہے. یورپ کے وہ بڑے بڑے دانشور, اعلیٰ دماغ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں اور عورت کے حق کی بات کرتے ہیں, انہوں نے عورت کو کس مقام پر پہنچایا. اسلام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر بچے کی پرورش کرے تو وہ عورت پر ظلم ہے. اسلام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے تو وہ عورت پر ظلم ہے. اور ہمارا یورپ کیا کر رہا ہے؟ آزادی کے نام پر جہازوں میں, ہوٹلوں میں, ریسٹورنٹوں میں, ہر جگہ عورت کو مرد کی خدمت کے لیے لگا دیا اور اس کا نام عورت کی آزادی رکھ دیا. آپ دیکھیے جہاز میں, ٹھیک ہے بہت اچھی سیلری ہوگی, بڑا باعزت پروفیشن دنیا کے نزدیک ہوگا, لیکن جہاز میں ایک عورت کیا کر رہی ہے؟ خدمت ہی تو کر رہی ہے مرد کی. اس کو پانی لا کے پلا رہی ہے, اس کو کھانا دے رہی ہے, اس کو ناشتہ دے رہی ہے, اس کے ایک بل بجانے پہ دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے. یس سر, یہ عورت کی آزادی ہے. ہوٹلوں میں دروازہ کھولنے کے لیے مسکرا کر مردوں کو ویلکم کرنے کے لیے عورتوں کو رکھ رکھا ہے, یہ عورت کی آزادی ہے. آج ایک ایڈ بغیر عورت کے مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ عورت سے محبت ہے, یہ عورت کی آزادی ہے. آزادی کے نام پر ہماری عورتوں کو, اور اس کا تعلق خالی مسلمانوں سے نہیں ہے, میں سب سے کہہ رہا ہوں, چاہے مسلمان ہوں چاہے دوسرے دھرم کی عورتیں ہوں, ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آزادی کے نام پر ہمیں کہاں پہنچا دیا گیا. ہماری آزادی تو یہ تھی, ہماری آزادی تو یہ تھی کہ ہمیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ عزت ملتی جو اسلام نے ہمیں دیا. ہماری آزادی تو وہ تھی کہ بہن ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ عزت ملتی جو اسلام ہمیں دے رہا ہے. آج بھی ہمارا بھارت کا جو سماج ہے اس میں جو بہن کو عزت ہے وہ آپ کو یورپ اور امریکہ کے کنٹریز میں نہیں ملے گی. بھائی بہن میں وہ محبت وہاں نہیں ملے گی جو یہاں موجود ہے. یہاں اپنی بیوی کا سمان, بیوی کی عزت جو یہاں کے لوگ کریں گے وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں ایک مرد کماتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, دھوپ جاڑا سب کچھ برداشت کرتا ہے, کائے کے لیے؟ تاکہ ہماری بیوی سکھی رہے, ہماری بیوی خوش رہے. اور وہاں جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, شوہر بھی کما رہا ہے, عورت بھی کما رہی ہے, بچے الگ ہیں, بچوں کو گھر میں پالنے کے لیے ایک دائی رکھ لی اور اس کا پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا, میرے ذہن میں نام بھی نہیں ہے, کیئر ٹیکر بچوں کی. اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہو کر والدین سے بغاوت کرتے ہیں تو وہی والدین زندگی بھر روتے ہیں. آپ مجھے بتائیے عورت کی آزادی اس میں ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی غیر عورت پالے اور وہ عورت باہر جا کر فیکٹریز میں کام کرے, یا عورت کی آزادی اس میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود پالے, اسے ماں کی ممتا دے, اسے اپنے سینے سے لگائے, اس کی اچھی تربیت کرے, اسے اچھا انسان بنائے, اچھا معاشرہ بنائے. آج ہمارے دیش کو, ہمارے شہر کو اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے,
اور اچھے نوجوان یہ نہ کوئی اسکول پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی مدرسہ پیدا کر سکتا ہے. اچھے نوجوان کہیں سے نکل سکتے ہیں تو وہ ماں کی گود سے نکلیں گے. ہمارے دیش کو اچھے ناگرکوں کی ضرورت ہے. اچھا ناگرک ایک عورت بناتی ہے, ایک ماں بناتی ہے. ہمیں ایک اچھے مسلمان کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان نہ کوئی اسکول بنا سکتا ہے نہ مدرسے بنا سکتے ہیں نہ یہ جلسے بنا سکتے ہیں. صحیح معنوں میں اچھا مسلمان ایک ماں بنا سکتی ہے, ایک عورت بنا سکتی ہے. اور ہمارے یورپ کا کلچر جس کی مثال دی جاتی ہے, جو عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شوہر الگ کما رہے ہیں, بیوی الگ کما رہی ہے, بچے کو پالنے کے لیے ایک عورت رکھ دی. بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رہتا. ظاہر سی بات ہے, جب بچپن سے کسی دوسری عورت نے ان کو پالا ہے تو والدین کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ رہے گا ہی نہیں, وہ کنیکشن ہی نہیں رہے گا. پھر بڑے ہو کر کیا ہوتا ہے؟ روزانہ اخبار میں آتا رہتا ہے کہ بچے نے اولاد 18 سال سے اوپر کی ہو گئی, اب وہ اپنے پیرنٹ سے کہہ رہی بس اب ہم قانونی طور پہ بالغ ہو چکے ہیں, اب آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ ہمارے اوپر اپنا زور چلائیں. تصور کیجئے اولاد اپنے ماں باپ سے کہے کہ آپ کو حق نہیں ہے ہمارے اوپر آرڈر چلانے کا, اب ہم اپنی مرضی سے دوستی کریں گے, اپنی مرضی سے شادی بیاہ کریں گے, اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اور اگر بائی چانس ایسے تو الگ الگ گھر میں رہیں گے, پیرنٹس کا گھر الگ ہے, بچوں کا گھر الگ ہے. ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, خاندانی نظام ہے, وہ اس سے محروم ہے. اس فیملی سسٹم کی خوشیاں ان کے پاس نہیں ہیں. اور بائی چانس اگر ساتھ میں رہ بھی رہے ہیں تو والدین بوڑھے ہو گئے تو ایسا ہے کہ اب آپ نے اپنی زندگی انجوائے کر لی, اب ہمیں انجوائے کرنے دیجئے. آپ کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنا ہوا ہے, آپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں, اب باقی آپ اپنی زندگی مرتے دم تک دوسروں کے رحم و کرم پہ گزاریے, ہماری عیش و عشرت کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کیجئے. یہی ہوتا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہاؤس کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا ہے جہاں ماں کا مقام, اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے سامنے اف تک کرنے کو منع کیا جا رہا ہے. ایک شخص ہے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے بیت اللہ آیا مکے حج کرنے کے لیے, اور اپنے کندھے پہ بیٹھا کے اپنی ماں کو اس نے حج کیا. اور اس کے بعد ایک صحابی سے یا کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں اتنے کلومیٹر سے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر آیا ہوں اور میں نے ان کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تم کو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے, تمہاری طبیعت خرابی میں تمہیں چین سے سلانے کے لیے تمہاری ماں جو رات رات بھر جاگی, تم اس ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کر سکے, پوری زندگی کا چھوڑو. یہ مقام ہے ماں کا. اور وہاں جس کلچر کو لے کر ہماری لڑکیاں پاگل ہوئے جا رہی ہیں, فیشن کے پیچھے, یورپین کلچر کے پیچھے, ان کی ہیروئنوں کو دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح بننا ہے. ذرا دیکھ تو لیجئے کہ ان کے ہاں ہو کیا رہا ہے. آپ کو ٹی وی کے اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے وہ صرف اوپر اوپر کی چیزیں ہیں, ذرا اندر جا کر دیکھیے ان کے دل کتنے دکھے ہوئے ہیں. انہیں نہ بھائی بہن کا سکھ مل رہا ہے, نہ میاں بیوی میں وہ محبت باقی ہے, نہ اولاد اور والدین میں وہ محبت باقی ہے جو محبت ہمیں آپ کو ملی ہوئی ہے. ان کے تو اولڈ ایج ہاؤس بنا دیا, والدین بوڑھے ہو گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کلچر کو تو چھوڑ دیجئے, جن لوگوں نے اس کلچر کو فالو کیا, اس گھر میں مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اولاد نے, بہو نے اور بیٹے نے ان کو فٹ پاتھ پہ چھوڑ دیا. ضد کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھنا ہے, وہ جانے کو تیار نہیں تھے, تو ماں باپ کو فٹ پاتھ پہ بیٹھا دیا کہ آپ اپنی مزے کی زندگی عیش و عشرت کی گزار چکے, اب آپ ہمیں پریشان نہ کیجیے, ہمیں انجوائے کرنے دیجیے, اب آپ کو ہمارے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ معاشرہ. اور وہاں جو عورت کی عزت ہے بھی وہ تب تک ہے اذان ہو جائے.
کہ ہم آج جس کلچر کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں صورتحال یہ ہے کہ عورت کی عزت اس وقت تک ہے جب تک اس کے چہرے پہ خوبصورتی ہے۔ جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں پڑی اس کی عزت ختم۔ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، گوگل پہ سرچ کر کے آپ ڈاٹا نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ سینکڑوں عورتیں ہر سال سوئسائڈ کرتی ہیں اس وجہ سے کہ جب تک ان کے چہرے پہ تازگی تھی، خوبصورتی تھی، تب تک دنیا ان کو پوچھتی تھی، ان کے گھر پہ بھی ان کی عزت تھی، سماج میں بھی ان کی عزت تھی۔ جہاں ان کی عمر ڈھلی، جہاں ان کے چہرے سے رونق ختم ہوئی، لوگوں نے ان سے بات کرنا بند کر دیا۔ جتنی ان کی زندگی میں ان کو ترقیاں ملی تھی، چمک دھمک تھی، سب ختم ہو گئی۔ دنیا عورت کی آزادی نہیں چاہتی، دنیا عورت کی آزادی کے نام پر عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے، اسلام نے ایک عورت کو جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سماج، کوئی معاشرہ عورت کو وہ سمان نہیں دے سکتا۔ اور اسی حوالے سے عورت مرد کی برابری کی بات ہوتی ہے، گھر میں رہنا یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے، انسان کو بنانے والے نے انسان کو ایسا بنایا ہے، عورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کی جو جسمانی ساخت ہے، ان کے مزاج میں نزاکت ہوتی ہے، ان پر باہر کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اسلام، سمجھ لیجئے، اسلام نے پوری زندگی عورت پر کمائی کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے عورت اگر بیٹی ہے تو باپ اس کی ذمہ داری ادا کرے، بہن ہے تو بھائی ادا کرے، بیوی ہے تو شوہر اس کو لا کر اس کا خرچ اٹھائے، اور ماں ہے تو بیٹا اس کا خرچ اٹھائے۔ عورت کو اپنا خرچ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کمانے کی ذمہ داری، پسینہ بہانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے، گھر کے اوپر عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی، تم گھر پہ رہو، گھر چلاؤ، گھر کو اچھا بناؤ۔ اور مردوں سے بڑی ذمہ داری عورت پہ ڈالی ہے، ایک انسان کو اچھا انسان بنانا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ اسلام عورت کو کمزور نہیں سمجھتا ہے، یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دی کہ عورت کمزور ہے۔ عورت 10 مرد مل کر بھی عورت کی ہمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عورت اپنی زندگی میں جن جن پریشانیوں سے گزرتی ہے، ہمارے اوپر، آپ کے اوپر پڑ جائے، اگلے دن سے بستر پکڑ لیں گے۔ ایک زندہ جان کو 9 مہینے اپنے پیٹ پہ رکھنا یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ عورت کا ہی جگرا ہے، یہ عورت کی ہی ہمت ہے کہ وہ ہنسی خوشی کر لیتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، اسلام عورت کو مضبوط سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، مردوں سے بڑی، کہ تمہاری ذمہ داری ہے انسان کو اچھا انسان بنانا، سماج کو اچھا سماج بنانا، دیش کو اچھا دیش بنانا، شہر کو اچھا شہر بنانا۔ اور دیش اچھا کیسے بنے گا؟ جب دیش واسی اچھے ہوں گے۔ شہر اچھا کیسے بنے گا؟ جب شہر واسی اچھے ہوں گے، شہر کے رہنے والے اچھے ہوں گے۔ اور یہ شہر کے رہنے والے یہ اچھے کیسے ہوں گے؟ جب ان کی مائیں، ان کی ماتا ان کی اچھی تربیت کریں گی، ان کو اچھائی سکھائیں گی۔ لیکن جب ہمارے پاس موبائل چلانے سے فرصت نہ ہو، سیریل دیکھنے سے فرصت نہ ہو، اور بیوٹی پارلر جانے سے فرصت نہ ہو، شاپنگ کرنے سے فرصت نہ ہو، تو ہم اپنے بچوں کی کیا خاک تربیت کریں گے؟ اس حوالے سے میں نے خاصا وقت لے لیا، حالانکہ میں خود تاخیر سے آیا۔ ہماری آج کا یہ پروگرام خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو عزت کس کام میں ملے گی، اور جس کام کو وہ عزت سمجھ رہی ہیں واقعی اس میں عزت ہے یا عورت کو عزت کے نام پر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیکٹس کی بنیاد پر اپنا فیوچر چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، جہاں آپ کو یہ قیمتی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، یہ 10 سالوں سے اسی جگہ پر یہ تاریخی پروگرام ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں ایسی بڑی بڑی شخصیات آ چکی ہیں
جن کو دیکھنے، جن کو سننے، جن کو پڑھنے کے لیے آج لوگ ترستے ہیں. اس اسٹیج نے ان شخصیات کو دیکھا ہے. یہ بڑا مبارک اور بڑا تاریخی اسٹیج ہے، اور اس شہر کا بڑا تاریخی یہ 2 روزہ پروگرام ہے. اور آبرو شہر ہم سب کے بڑے مربی شیخ حضرت الاستاد حضرت مفتی منظور احمد صاحب مظاہری، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ نے پوری زندگی ان پروگراموں کی سرپرستی فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے، آپ کے جانشین قاضی شہر حضرت حافظ و قاری حافظ معمور احمد صاحب جامعی، اسی ذمہ داری کے ساتھ وہ تمام ذمہ داریاں جو بطور قاضی شہر حضرت مفتی منظور صاحب ادا فرما رہے تھے، آج ہم سب کے لیے شہر والوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں. حضرت حافظ معمور صاحب، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور پوری ٹیم جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو اس طرح کے پروگرام کو جنہوں نے آرگنائز کیا، ان کے لیے دعا فرمائیں. انجمن فروغ سنت کے ہر کارکن کے لیے، ہر ذمہ دار کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کو ہمت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر سال یہ پروگرام ہوتے رہیں اور ہم آ کر یہاں دین کی باتیں سنتے رہیں. جو اس پروگرام کے بانی ہیں، جنہوں نے اس کی شروعات کی، جو بڑے چلے گئے، حضرت مفتی منظور صاحب، مولانا مبین الحق صاحب اور دیگر اکابر، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان تک یہ بات پہنچا دے کہ آپ کے بعد جن لوگوں کو آپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ الحمدللہ اسی طرح آپ کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خبر ان تک پہنچا دے اور ان کی روحوں کو خوش کر دے. سلیم بھائی، انہوں نے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے. عمر بھائی، انہوں نے بھی صحت کے لیے درخواست کی ہے، اور آپ کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ. مستورات میں سے کئی پرچیاں آئی ہیں، اللہ ان سب کے ناموں کو جانتا ہے جن جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تو سب کے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. سب کے لیے دعا فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں اور مختصر سے دعا کر لیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم سے بہت جرم ہوئے ہیں. میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے. میرے مالک، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں چھوٹوں کی شفقت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا اور ان کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دلانے والا بنا دیجئے. میرے مالک، آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، میرے مالک ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے. ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دیجئے، ان کی فکر درست فرما دیجئے، ان کی سوچ درست فرما دیجئے، قرآن سے محبت پیدا فرما دیجئے، رسول اللہ سے محبت پیدا فرما دیجئے، صحابہ اور صحابیات سے محبت پیدا فرما دیجئے، ان کے واقعات کو پڑھ کر سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دیجئے. ہماری ماں بہنوں پر آپ نے سماج کو بنانے کی، معاشرے کو بنانے کی، اچھا انسان اور اچھا ناگرک بنانے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہماری ماں بہنوں کو صحیح معنوں میں وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یورپی معاشرے میں عورت کی آزادی کے نام پر عورت پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، عورت کو جو بازار میں لا کر رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، میرے مالک ہم سب کو ایسے معاشرے سے حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی دلی جائز حاجات کو جانتے ہیں، سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجئے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو حیات ہیں ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما دیجئے. ان پروگراموں کو قبول فرما لیجئے، تا قیامت ان کے فیض کو جاری و ساری فرما دیجئے.
میرے مالک جن لوگوں نے بھی جس لائن سے بھی ان پروگراموں کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، ان پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ ہمارے پولیس محکمے کے ہمارے پولیس والے بھائی بہنیں جو یہاں موجود ہیں میرے مالک ان کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے، ان کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان کے دکھ درد کو دور کر دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کے گھر والوں کو اچھا کر دیجئے اور انہیں بھی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اور ہر سال اسی طرح ہم سب کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا کوآپریٹ کر کے اسی طرح سماج سدھار کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی دے دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔